ناز و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی. سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کے اسرار ہے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھا ہے. سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کے جس نے دریا فیض کے جس نے بہا ڈالے. سلام اس پر کے جس نے رحم کے دریا بہا ڈالے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل سخت تکریم و تعظیم بہنیں، بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، عنایت فرمائی، مہربانی فرمائی. اللہ پاک نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو اکٹھا فرما دیا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. ہم سب کی خطاؤں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہماری بدعمالیوں کی، ہماری روسیاہی کی ہمیں سزا نہ دے، ہمیں معافی عطا فرما. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا. وقت بڑا نازک بیت رہا ہے، حالات دن بدن پریشان کن. آج کے اخبار کی بھی خبر ہے، کراچی میں ہنگامے اتنے جاری ہیں کہ ایک ایک دن میں 15 آدمی یوں ہی ہلاک ہو رہے ہیں. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے. کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی اس کی وجہ بتاتا ہے. جب میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے جواب ملا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خدا بند کریم کی ذات فرماتی ہے لوگوں، تمہاری بدعمالیوں سے، تمہاری بد کرداریوں سے، تمہارے جھوٹ بولنے سے، تمہاری غلط نیتوں کی وجہ سے زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، ہوا میں فساد مچ گیا۔ پہلے مسلمان رات کو توبہ کر کے سویا کرتے تھے، نہ جانے صبح اٹھوں گا کہ نہیں یا رات کو ہی موت آ جائے گی، استغفار کرتے ہوئے سویا کرتے تھے، قرآن کریم تبارک الذی پڑھتے ہوئے عورت مرد سویا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے سوتے وقت بھی ٹیلی ویژن وی سی آر کنجری کا گانا بجانا، صبح کو بھی گانا بجانا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بدماشی نہ کرو۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، فرشتوں سے پوچھا تم کدھر چلے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف چلے ہیں، ایک باغی قوم کی طرف چلے ہیں، ایک نافرمانی کرنے والی قوم کی طرف چلے ہیں۔ تم جا کے کیا کرو گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ خدا کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں آسمان سے پتھر برسیں گے، نوکدار پتھر برسیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ نیچے سے زمین آسمان کی طرف گئی، اوپر سے پتھر برسے، ساری قوم کی قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرَةٍ عَالِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ۔ اللہ کہتا ہے 8 دن 7 راتیں ایسی ہوا چلی، لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا۔ فرمایا تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، میں بڑا بے نیاز ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اولاد دے کر کے لینے والا کوئی نہیں، اور میرے سوا تجھے بنانے والا کوئی نہیں، میرے سوا تجھے بنا کر بگاڑنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، بے ستون کے اتنا بڑا، اگر تم کسی مکان کا بڑا سا ہال دیکھو حیران ہو جاتے ہو، یارو ستون کوئی نہیں، اتنے قابل انجینئر بغیر ستون کے اتنی لمبی چھت بنا دی، اور جس نے یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، اس خدا کی بے نیازی کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا اگر ستاروں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہیں آئی، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ نہ آئی، سمندروں اور ہواؤں کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر اپنے آپے کو دیکھ، تیرے اندر 360 جوڑ میں نے بنائے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور فرمایا تیرے بنانے میں نے تیرے ابا سے، تیری اماں سے، تیری دادی سے، نانی سے کوئی مدد نہیں لی۔
ابا بھی سویا ہوا تھا، امی جان بھی سوئی ہوئی تھی، دادی جان بھی سوئی ہوئی تھی، نانی جان بھی سوئی ہوئی تھی. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. سارا خاندان سویا کرتا تھا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. میں نے بنایا. کبھی تو نے اس بات پہ غور نہ کیا، تیری اماں دال کھاتی تھی، اندر اندر میں کتنی پیاری پیاری آنکھیں بناتا رہا. اماں نے روٹی کھائی، میں نے پیاری پیاری زبان بنائی. اماں نے ترکاری کھائی، سبزی کھائی، گاجر کھائی، ٹماٹر کھائے. اللہ فرماتے ہیں اندازہ تو لگاؤ، کہاں ٹماٹر کہاں تیرے ہاتھ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میرے بندے غور تو کر، ایک باپ کی 10 بچے بچیاں، تمام کی الگ الگ تصویریں بنانے والا میرے سوا کون؟ باپ ایک ہے، بیج ایک ہے، ماں کا پیٹ ایک ہے، کارخانہ بھی ایک، مٹیریل بھی ایک، تمام کا تمام نظام ایک. اللہ فرماتے ہیں اور ان 10 بچوں کی بچیوں کی الگ الگ تصویریں میرے سوا کون بنا سکتا ہے؟ اللہ پاک سوال کرتے ہیں او لوگوں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک تخت و تاج پہ بیٹھا ہے، ایک بھیک کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے، میرے سوا تقدیریں الگ الگ بنانے والا کون؟ تقدیریں میں بناؤں، تقدیریں الگ الگ میں بناؤں. آواز بھی نرالی سب کی، ناک الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، چال ڈھال الگ الگ، رفتار الگ الگ، نصیبیں الگ الگ، مقدر نرالے نرالے. عجیب نظام ہے مالک کی کائنات کا. سبحان اللہ، قربان جاؤں. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے، تجھے کس طرح اپنی خدائی سمجھاؤں، تجھ سے کس طرح اپنی بے نیازی منواؤں. فرمایا ماں کے پیٹ میں تو جب 4 مہینے کا ہو گیا، تجھے بھوک لگنے لگی. اماں کو کوئی پتہ نہیں، ابا کو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو معلوم تھا میں تیرا رب، تو میرا بندہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تیری بھوک کا میں نے انتظام کیا، لیکن اس وقت جو انتظام میں نے کیا وہ نجس تھا، پلید تھا، وہ خون ناپاک تھا. فرمایا میرے بندے، میں نے تیری بھوک کو بجھانے کے لیے، تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی، تیری زبان کو بچایا، تیرے منہ کو بچایا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ اللہ کہے گا. اور میرے بندے، میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا، اب حرام کھاتا تیری مرضی. میں نے وہاں تیری زبان کو پاک رکھا ہے، میں نے وہاں تیرے منہ کو پاک رکھا ہے. اگر ماں کے پیٹ سے ہی حرام خور بن کر آیا تو بات بگڑے گی. پانی پت میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بوری شاہ قلندر سب قید رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے. بعضے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. یہ دیکھو ہم ولیوں کے واقعات سنا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں یا کیسٹوں میں بڑھا رہے ہیں، مانتے کیوں؟ ولیوں کو مانتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو نہیں مانتے.
ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ جان دیتا ہو، کھانے پینے سے لے کر تھوکنے تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہو۔ ہمارے یہاں وہ ولی ہے، اور کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ مولوی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد جناب شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرید ملتان میں پڑھتے ہیں۔ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا فخر الدین شاہ سے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، مرید تھے، شاگرد تھے، لائق دیکھا، قابل دیکھا، بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اللہ والے، ولایت والے نیکی دیکھا کرتے تھے، آج ہم بلڈنگ اور بنگلے اور کوٹھیاں اور مکان دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عقیدت رکھنے والے اندر اندر چور رکھتے ہیں۔ میرے پاس جمعے میں بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، ابھی کوئی لڑکا بتانا عقل مند نیک ہو عالم ہو، اور جب بتاتے ہیں اس کے نام زمین کتنی ہے فوراً چکری کاٹ جاتے ہیں، اندر اندر کچھ اور ہے۔ شاہ فخر الدین ملتان پڑھتے تھے کہ وہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی وہیں انتقال کر گئی۔ شاہ بہاء الحق نے دوسری لڑکی دینے کا ارادہ کر لیا، مگر بہاء الحق کا جو بیٹا تھا شاہ صدر الدین، برابر میں خبر ہے ملتان میں، اس نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے، تجھے اس میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ توجہ کرنا، بہاء الحق شاہ بہاء الحق زکریا بہاء الدین کا بیٹا کہتا ہے فخر الدین کے بارے میں کہ اس کا نفس نہیں مرا ابھی۔ ایسے نماز تو پڑھتا ہے کہ ہاں، روزے رکھتا ہے کہ جی ہاں، اللہ اللہ بھی کرتا ہے کہ جی ہاں، کہ پھر کہنے لگا پرسوں میں نے دیکھا تھا صبح کی نماز سے پہلے جب جماعت کھڑی ہونے لگی یوں کرتا ہلا ہلا کر ہوا کر رہا تھا۔ دربار الہی میں کھڑا ہوتے وقت اس کو گرمی سردی کا پتہ کیسے چل گیا؟ ایب دیکھو کیا نکالا، خامی دیکھو کیا نکالی۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، حافظ جمال بی بی، قرآن کریم کی حافظہ ہے۔ بولی شاہ قلندر پیٹ میں ہے، بولی شاہ قلندر کی اماں ایک ختم قرآن کا روزانہ کرتی ہے۔ جب پیدا ہوئے بولی شاہ قلندر جب پیدا ہوئے تو بہت روئے، بہت رو رہے ہیں، بچہ خوشی تھی بچہ پیدا ہوا، لیکن اب رونے سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک بزرگ آئے، بولی شاہ قلندر کے ابا بلا کے لائے کہ جی دم کر دو، بہت رو رہا ہے چھوٹا بچہ۔ جب اس اللہ والے نے دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا۔ تو شاہ فخر الدین نے کہہ دیا جیسے مولوی لوگ آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت اب تو یہ چپ ہو گیا اور آپ تو چلے جائیں گے دلی، اگر یہ پھر رو پڑا تو مجھے بتا دو نا کیا دم کیا آپ نے۔ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، بتا بھی دیتے۔ وہ دلی والا بزرگ کہنے لگا فخر الدین اس کی اماں قرآن کی حافظ ہے، اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، اس کی روح کا اور قرآن کریم کے نور کا اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا رابطہ ہو گیا، اتنا سلسلہ مل گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، امی چھلنے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، وہ قرآن نہیں پڑھتی، اور آدھی کی عادت ٹوٹی، ناچی کا نشہ ٹوٹا، یہ بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، ایک آیت اس کان میں پڑھ دی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔
حاصل یہ کہ جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی تو بولی شاہ قلندر پیدا ہوا کرتا تھا. جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھولی میں لے کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی شاہ نظام الدین بلخی پیدا ہوتا تھا. جب ماں بچے کو دودھ گود میں لے کر دودھ قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا کرتی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا تھا. جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے. جب مائیں قرآن پڑھ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے تھے. اب ماں VCR پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دودھ پلاتی ہے. ولی کہاں سے آئے گا؟ دودھ میں ڈاکو آئے گا. ہمارے یہاں کی فضا کا تو اتنا مجھے علم نہیں. بچے بیمار ہو جاتے ہیں اکثر ہمارے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. ڈاکٹر بچے کو دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اماں نے مسور کی دال کھائی ہے، گرم دال کھائی ہے، بچے کو پیچس ہو گئے، پیٹ خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بیمار بچہ ہے، کھائی ماں نے ہے، ماں تو بالکل تکڑی ہے. وہ کہتا نہیں اس کی اماں نے بتاؤں بینگن کھائے یا اچار کھایا، گڑ شکر کھایا، گرم چیز کھائی، بچہ بیمار ہو گیا. او لوگوں، گڑ شکر کی حرارت پہ تیرا یقین ہے، اچار کی ترشی پہ تیرا یقین ہے، مسور کی دال کی گرمائش پہ تیرا یقین ہے. اگر ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کے پیٹ میں ترشی گرمی حرارت جا سکتی ہے، اگر یہی ماں جھولی میں لے کر سورت یاسین پڑھ کر دودھ پلائے گی تو قرآن کا نور کیسے نہیں جائے گا؟ کیسے قرآن کا نور نہیں پہنچے گا؟ ہم لوگوں نے اللہ والوں والی زندگی ترک کر دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ غنی دستورات بیچاری ان کو کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کالی کملی والے کی اماں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر سرکار کو دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں کے پیٹ میں کالی کملی والا یتیم ہو گیا. دادا زندہ تھا، دادی زندہ تھی. دادا روٹی کھانے کے لیے گھر آتا تھا، جلدی نکل جاتا تھا. ایک دن عبد المطلب کی گھر والی حضور کی دادی نے حضور کے دادا کو بٹھا لیا اور کہنے لگی کچھ معلوم بھی ہے، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ہوا کیا؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، لیکن عطر ایسا استعمال کرتی ہے، خوشبو ایسی لگاتی ہے کہ سارا محلہ، سارا گھر، سارا صحن، سارا کمرہ تمام کا تمام ہر وقت معطر رہتا ہے. میں عزت سے ڈرتی ہوں یہ پیٹ سے ہو کر، بیوہ ہو کر، رنگے راند ہو کر اپنا عطر استعمال کرتی ہے. عبد المطلب کہنے لگے تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کا مارا بولتا نہیں. سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے اور مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا مکہ بہتا ہوا ہے. عبد المطلب نے کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ تو گھر میں رہتی ہے، ساس بہو گھر میں ہی تو ہو، پوچھ لیں گے عطر کہاں سے لاتی ہے.
سرکار کی دادی کہنے لگی پوچھوں کیسے، بلاؤں کیسے؟ کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کو بلاتی ہوں، سیدہ آمنہ کو بلاتی ہوں، یہ میرے پاس آتی ہے، جب میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں بول نہیں سکتی، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، آمنہ بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیٹ میں لیے سیدہ آمنہ آ رہی۔ عبد المطلب نے پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ عطر کوئی عام نہیں، یمن کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، یہ عطر بھی کوئی خاص ہے، یہ خوشبو بڑی خاص ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ تو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے، پیٹ سے ہو کر عطر لگاتی ہے، تجھے کون لا کے دیتا ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے فرمانے لگی او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی بھی کسی نے عطر لا کے دیا ہی نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت کی دادی کہنے لگی استعمال کی کیا بات کرتے ہو، اس سے یوں پوچھو یہ عطر پیتی کہاں سے ہے، اس کو کون عطر پلاتا ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں مہک اٹھتی ہے، وہاں خوشبو، جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں خوشبو، جہاں چل کے جاتی ہے وہاں خوشبو۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی ابا نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، مجھ سے جھگڑا نہ کرو۔ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، اور فرمانے لگی ابا اگر تم زیادہ پوچھو گے تو مجھے دیوانی کہو گے، مجھے یہ چاند سلام کرتا ہے، یہ سورج سلام کرتا ہے، ہر رات کو جلیل القدر پیغمبر مجھے بشارت دینے آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، جس نبی کی پیدائش سے پہلے آسمان نے عطر برسایا، اتنا خوشبو والا نبی، اتنی رحمت کی چادر والا نبی، اتنا کرم والا نبی، قرآن اللہ سے لے کر ہمیں دینے والا نبی، ہم اس کے امتی ہو کر پھر بھی جہنم میں گئے تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک دو دن نہیں 13 برس تک بڑی مار کھائی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنا مارا، سر سجدے میں ہے، سارا اونٹ کا اوج لا کر کمر پہ رکھ دیا گیا، سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک عورت نے آواز دیا فاطمہ تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا، تشریف لائی، وہ اوج الگ کیا، ادھر ادھر کیا، رونے لگی ابا ان کے لیے بد دعا کرو، یہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا لگتے جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ بد دعا کیسے کروں، یہ لوگ تیرے ابا کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کے زمانے میں شاہ ابی طالب آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، 2 پہاڑوں کے درے میں مسلمانوں کو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا تھا۔ قید اس بات کی تھی نہ ان کو کوئی آٹا بیچے گا، نہ ان کو کوئی نمک دے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا۔
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ سارا مال تو نے مجھ پہ قربان کر دیا، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، آج رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، آخر میں ماں ہوں، یہ میری زینب، یہ میری رقیہ، یہ میری ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ، چاروں کی بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ قدرتی بات ہے، دھی کا دکھ ماں سے نہیں دیکھا جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے ماں کا، خصوصاً بیٹی کے بارے میں ماں بڑی بےتاب ہوتی ہے۔ سرکار پہ بھی اس کا اتنا اثر ہوا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے حضور کو ہدیہ دیا، ہدیے میں سونا نہیں، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، پانی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، جھاڑیوں کے پتے ہیں۔ آپ نے لیے اور واپس تشریف لائے تو اپنی بیٹیوں کو آواز دی، زینب بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ چاروں کو لائن میں بٹھا لیا، رحمت والے ہاتھوں سے جھاڑیوں کے پتے تقسیم فرمائے اور فرمایا اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کر دیا، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، سارا دن بک 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 میں کٹ جاتا ہے، ساری رات یوں ہی زندگی کے لمحات تباہ ہو رہے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہے۔ مدینے پاک میں ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر قرآن پڑھا۔ آج ہمیں قرآن کریم کی زیارت کی بھی توفیق نہیں، گھر کا گھر اتنا باغی، صبح کے وقت ناشتہ تو ہوتا پھرتا ہے، قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا وقت آئے گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ، ایک ایک پروانہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں میں تھا، تلاش کر رہا تھا کوئی مظلوم، کوئی پریشان حال ملے گا، میں اپنی دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کروں گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کو مصیبتوں سے آزاد کرا دوں گا۔ فرماتے ہیں میرے چلتے چلتے جاتے جاتے میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک نوجوان کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور کم سے کم 8 آدمی اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لٹار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا ابو بکیہ صحابی ہے، کافر کا غلام ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا ایک بالش کے قریب زبان بار لٹکی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر کے کہا ظالموں نہ مارو، خدا کا بندہ ہے،
وہ کہنے لگے بندہ خدا کا ہوگا، غلام ہمارا ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ یا جان سے مر جائے کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا خالق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اور کالی کملی والے کی نبوت کے بعد نبی کوئی نہیں، جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کڑاپ کڑاپ کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ جو آئے گا وہی کافر دجال ہوگا، سرکار مدینہ کی نبوت کے آگے کسی اور کی نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ صدیق اکبر سب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اتنے ہی ظالم اور بڑھے، بلکہ میرے قریب کھڑے کھڑے چھلانگیں لگانی شروع کر دی غریب صحابی کی کمر پہ۔ فرماتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ صحابی کی کڑاپ کڑاپ کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابی کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اکبر فرماتے ہیں میں نے کہا ظالموں نہ مارو، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ منہ مانگے پیسے دیے، ابو بکیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوڑے ابو بکر پانی کا پیالہ لے کے آئے، پسلیاں توڑ دی گئی، اتنی لمبی زبان باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لکاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ باہر نکل گئی تھی، لوگوں نے لتاڑا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے وزن دیا، نیچے گرم گرم ریت تھا، پیاس لگی ہوگی، الگ خشک ہو گیا ہوگا، زبان سے کانٹے جم گئے ہوں گے، پانی پی لے۔ ابو بکیہ کہتا ہے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور پانی کے لیے تنگ نہ کر، میرے عشق کے خلاف ہے۔
کیا بات ہے؟ ابو بکیہ کہتا ہے اور جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، جب تک میں دیدار نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ صحابی اتنی پیاس کے وقت میں پسلیاں توڑ دی گئی، لتاڑا گیا، گرم گرم زمین پہ لٹایا گیا۔ ابو بکر پانی لے کر آئے تو صحابی پانی نہیں پیتا، اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، انہیں یہ کبھی خیال تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت میں جب میں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر آقا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جاؤں گا، اور جب آقا میری طرف نظر فرمائیں گے کہیں میری یہودیوں والی شکل دیکھ کر منہ نہ پھیر لیں، عیسائیوں والے کپڑے دیکھ کر کہیں میری طرف سے آقا منہ نہ پھیر لے، کہیں شرک والی لعنت بدعت والی دیکھ کر مجھے یہ نہ فرما دیں یہ میرا نہیں۔ وقال الرسول یا رب القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔ 19واں پارہ قرآن کریم کہتا ہے، خود سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ میرے نہیں، انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے قرآن کا تمسخر اڑایا تھا، چھٹا بنایا تھا، الہی یہ میرے دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے۔ کون اس وقت کام آئے گا؟ ابو بکیہ سچا عاشق ہے۔ ایک اور مغالطہ کئی لوگوں کو لگتا ہے، یہ اتنی بڑی داڑھی ہونی چاہیے جو 70 گز سے پتہ چل جائے لیڈا آ رہا کہ لیڈی آ رہی ہے، وہ اب ہوا۔ یہ بھی کوئی سنت ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، 1,29,000 صحابہ کی سنت ہے، اور خطبوں اور ابدالوں کی سنت ہے، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، سارے اللہ والوں کی سنت ہے۔ تمہارے یہاں کا ماحول کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو صرف اس لیے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گھر والی بیوی ایسا نہ کرے کہ سامنے روٹی رکھ کر یوں نہ کہہ دے کہ بابا جی روٹی کھا لو، نہ اور وزن تو کوئی نہیں داڑھی میں، داڑھی میں کوئی وزن نہیں، اس کا وزن قبر میں معلوم ہوگا، اس کا وزن قیامت میں معلوم ہوگا کہ آقا فرمائیں گے آنے دو یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جناب ابو بکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سرکار کی زیارت کرا، پھر پانی کے لیے کہا گیا، کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی مجنو بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں، اور لوگوں مجھے کالی کملی والے کی محبت کا مزہ لگ گیا، عشق لگ گیا، مجھے حضور کا دیدار کراؤ۔ ابو بکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صدیق اکبر دربار رسالت میں پہنچے۔ لوگوں اس کا مقدر تو دیکھو، کوئی مار کھا کے تھانے جائے گا، کوئی مار کھا کے اسپتال جائے گا، کوئی مار کھا کے رشتہ داروں کے یہاں جائے گا۔ ابو بکیہ مبارک ہو، تو مار کھا کے کالی کملی والے کے پاس جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے سرکار نے ابو بکیہ کو جب آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا اور پاس بٹھا کے پوچھا بڑی مار پڑی ہے؟ ابو بکیہ کہتا آقا تیرے عشق میں کوئی پتہ نہیں چلا کہاں مار پڑی کہاں نہ پڑی،
کوئی پتہ نہیں. توجہ فرمائیں. سرکار نے فرمایا ابو بکیہ میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. ہاں یا رسول اللہ میں نے پانی نہیں پیا. فرمایا کیوں؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ آ جائے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو بکیہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، فرمایا تو ٹھہر جا، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا. اور پانی پلایا اور پھر پوچھا ابو بکیہ اب تیرا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا تیری چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا. او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے چل گئے، میرے غم چل گئے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تیرے دیدار نے مجھے نہار کر دیا، مزہ وہ آیا کہ سارے دکھ بھول گیا. خدا کی قسم صحابہ کرام نے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اللہ کی توحید کے لیے جانوں کا قیمے بنوا دی. جنگ بدر آیا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ایک جنگ میں ساتھ جاؤں گی. فرمایا تو کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے جنگ میں کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں آقا زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جنگ بدر میں پہنچ گئی. تین طرف حضور کا پہرا تلوار لے کر مرد دے رہے تھے، چوتھی طرف ام عمارہ تلوار لے کر حضور کی پہرے دار. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر دیکھتے تھے ام عمارہ کی طرف، تو سامنے آ کے کہنے لگی آقا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میری طرف سے دشمن آ جائے گا، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے، میری طرف سے دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا. اور یوں آتا ہے کتابوں میں 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے، اور 13 زخم تلواروں کے اپنے جسم پہ کھائے. 13 زخم. اندازہ لگاؤ، نہ نماز میں فرق ہے نہ دین کے عمل میں فرق ہے. آج تو مرد بھی عورتیں بھی گھر میں تو ولی بنے رہتے ہیں، ذرا سفر میں نکلے نماز چھوڑ دی، خرچہ بڑھ جاتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا جو سہارا تھا وہی چھوڑ دیا، تیرے کلے کیا جائے گا. کوئی مرد عورت یہ بات دل سے نکال دے کہ شادیوں میں نمازوں کا کیا کام، غمیوں میں نمازوں کا کیا کام، سفر میں نمازوں کا کیا کام، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں ہو اور سبحان ربی الاعلیٰ زبان پہ ہو اور موت آ جائے. بے نماز بن کے نہ مرو. بڑوں بڑوں کو میں نے دیکھا وقت بڑھتے وقت تو بے نماز ہو جاتے ہیں، وہ بھی بیماری میں چھوٹ گئی. ارے بیماری تو موت کا جھٹکا لگائے گی. 50 برس نمازیں پڑھی، آخری وقت میں بے نماز بن کے مرا، ساری زندگی برباد ہو گئی. خطرناک ماحول ہے مرنے کے لیے. بیماری اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 زخم کھا کر آئی میدان بدر میں، سال بھر میں زخم ٹھیک نہ ہوئے. اوپر سے جنگ احد آ گیا. اور اگر میں اس صحابیہ کی اس مائی کی آپ کو عمر بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے. یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں 90 سال عمر ہے.
90 سال عمر ہے ام عمارہ کی، سارا سال گزر گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوئے، تکلیف کی وجہ سے نظر بھی جواب دے گئی، جب جنگ احد ہوا تو نظر نہیں آتا، کسی نے آ کر مدینے میں غلط خبر اڑا دی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بری مائی کا برا حال ہوا، لاٹھی لی، سوچا لیا، احد پہاڑ کی طرف جا رہی ہے دوڑی ہوئی، او لوگوں میرے آقا کا حال بتاؤ، اور میرے آقا کی خبر دو، اور میرے سائی کی خبر دو، اور میرے محبوب کی خبر دو، کیا ہوا؟ احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، ہاتھ چھل گئے، چڑھا نہیں جاتا، تھوڑی کا سہارا لے کے چڑھتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، پھر گرتی ہے، پھر گرتی ہے۔ اوپر سے کچھ آدمی آتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی، او اللہ والو مجھے چڑھاؤ، میری آنکھیں ترس گئی آقا کے دیدار کو، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ اور یوں کہنے لگی، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، مجھے اوپر چڑھا دو، میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی، میں بڑی پریشان ہوں۔ الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا۔ کچھ لوگوں نے سہارا دیا، کچھ ہمت کی، چڑھتی جاتی ہے، اوپر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ام عمارہ گرتی پڑتی دیدار کے لیے آ رہی ہے، خدا کی قسم ام عمارہ تیرے مقدر سے قربان ہو جاؤں، تجھے دیدار کرانے کے لیے سرکار خود تشریف لائے۔ سامنے آئے اور میں ام عمارہ بڑا افسوس ہے کہ آج تیرے 4 رشتے دار شہید ہو گئے، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک داماد، ایک خامن تیرا شہید ہو گیا، روئی نہیں، کپڑے نہیں پھاڑے، تڑام سے نہیں گری، یوں کانپتی اٹھتی ہے اور اٹھ کر آقا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرا سارا خاندان شہید ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا صبر، اتنا ضبط، اتنا عشق، اتنی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ذرا توجہ کرو، ایسے وقت میں آپ ہوتے یا میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا، پتہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میں بادشاہ بن جاؤں، بنگلے بن جائیں، کوٹیاں بن جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ 70-90 سال کی بوڑھی مائی ہے، دکھیا ہے، زخمی ہے، آقا کا رحمت والا دامن پکڑے کھڑی ہے اور کہتی ہے، آقا آج تو میرے لیے بھی دعا فرماؤ۔ فرمایا کائے کی؟ اندازہ لگاؤ، عورت کا 90 سال عمر، کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں میری موت آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، دوسرے جنگ میں گئی ہے اور خچر سے گر کر گردن ٹوٹ کر شہید ہو گئی۔ اللہ والوں نے کوئی کسر چھوڑے، جو جس کو کرنا پڑا کھال اتر گئی، اللہ کی توحید پہ آنچ نہ آنے دی، خدا کے قرآن پہ آنچ نہ آنے دی۔ یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور سب رحمۃ اللہ علیہ
برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے ختم نبوت کی تاریخ کے زمانے میں. اندازہ لگاؤ پورا آدمی برف سے کپڑے اتار کر لٹا رکھا ہے. افسر کہنے لگے یا ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ یہی جان نکل جائے گی. یوں فرمایا جان کا سودا کر چکا ہوں ایمان کا سودا نہیں کرتا. جان جاتی ہے جائے ایمان نہیں دوں گا. سارے ملک کو پتا ہے جب لاہوری فوت ہوئے قبر سے مٹی سے قبر کی جنت کی خوشبو آ رہی. ساری زندگی غربت میں بسر کر دی. اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اس بات ان کی بھی سنا دوں. لاہوری کی جب شادی ہوئی تو پہلے دن بھی گھر میں پھاقا, وہ بیواجی بھی شادی ہوئی, دوسرے دن بھی پھاقا, تیسرا دن بھی پھاقا. حضرت لاہوری اپنی گھر والی کو کہنے لگے او اللہ والی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا, میرے یہاں تو پھاقوں کا ڈیرا ہے, یہاں تو پھاقے ہی پھاقے ہے. کوئی اور ہوتی دوپٹہ اٹھا کے چلی نہ جاتی اور بلکہ یوں کہہ کے جاتی لو میں چلی ہوں انتظار نہ کرنا میں آؤں گی نہیں. مگر نہیں مولانا عبید اللہ انور کی اماں کہتی ہے لاہوری میں اپنے مقدر سے ناز کرتی ہوں, مجھے شیخ التفسیر مل گیا, مجھے وقت کا کتب اور ابدال مل گیا, مجھے شیخ الحدیث مل گیا, مجھے اللہ والا مل گیا, مجھے ولی مل گیا, مجھے زمانے بھر کا عالم مل گیا. اور لاہوری میرے اس گھر کی چوکٹ سے باہر قدم نہیں جائیں گے جنازہ جا سکتا ہے. پھر پتہ کیسی عورت بنی. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ایک مرید نے مالٹوں کی یہ اورنج جو مالٹا اس کی ٹوکری لا کے گھر میں بھیجی. مرید تھا لاہوری کا, اندر سے ٹوکری واپس آ گئی کہ یہ لے جاؤ یہ ہمارے کھانے کے نہیں. مرید کو بڑا کڑوا لگا, کمال ہے, اپنے دام سے لایا ہوں, تحفہ سمجھ کے لایا ہوں, ہدیہ سمجھ کے لایا ہوں, میری ٹوکری واپس کر دی, میں تو پرانا مرید ہوں. وہ مولانا احمد علی لاہوری کے پاس گئے کہ میرے مالکوں کی ٹوکری گھر سے واپس آ گئی, مجھے بڑا رنج ہوا. لاہوری فرمانے لگے بھائی دیکھ لے وہ بھی عبید اللہ انور کی اماں ہے, تم بھی جا کر کوئی تحقیق کرو تفتیش کرو کچھ گڑبڑ ہوگی. نہ میرے اپنے باغ سے خود توڑ کے لایا ہوں, منڈی بازار سے تھوڑے. پھر بھی جاؤ تو صحیح. جا کے جب پتا کیا تو نوکروں ملازموں سے پتا چلا کہ ایک دن کسی برابر والے کا پانی توڑ کر چوری کر کے لگا دیا تھا. لاہوری سے پوچھا مولانا عبید اللہ انور کی اماں سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ مال کے کھانے کی نہیں. فرمانے لگی حضرت جی ان میں سے مردار کی بدبو آ رہی, ان میں سے مردار کی بدبو آ رہی. یہ قریب کے زمانے کی عورتوں کی بات کرتا ہوں, بہت دور کی نہیں. آج مردوں کے اندر بھی وہ بات نہیں, عورتوں میں بھی وہ بات نہیں. آخرکار سب نے مر جانا ہے. اپنی اپنی قبر بناؤ, اپنی اپنی آخرت بناؤ, اپنے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, جنت الفردوس کے لیے تیار کرو. اور مرنا تو سوکھا کام نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں تلواریں یکدم چلا دی گئی ہو. اتنا دکھ لگتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے مرتے وقت آدمی کو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ موت کی تلخی سے بچا, موت کا معاملہ آسان فرما. قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہم کبھی بھی نہیں مانگتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اور منشا یہ کہ اللہ اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں یکتا ہیں, سارے جہان سے نرالے ہیں. جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا, جو ادھر گڑبڑ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا. قرآن صاف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سب کے سامنے ہے, صاف نظر آتے ہیں. جان بوجھ کر آمدن اگر کوئی ٹھکرائے گا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی مار کھائے گا. اب رہی بات یہ کہ یہ مسجد مولانا محمد ایوب صاحب نیک آدمی ہے, منتظم قسم کے آدمی ہے. اللہ تعالیٰ سارے علماء کو سلامت رکھے اور ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آباد رکھے. یہ لینے دینے کی بات بھی آ جاتی. کئی لوگ مرد عورت یہ سوچتے ہیں
کہ بھئی اکٹھے کر کے کبھی کہتے ہیں مسجد کو پیسہ دو، کبھی کہتے ہیں مدرسے کے لیے پیسہ دو، بھئی یہ بات اچھی نہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن ہمارا محتاج ہے یا ہم قرآن کے محتاج ہیں؟ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں، اس قرآن کے محتاج ہم ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ اگر کوئی آدمی بھی خدا کے قرآن کے تعاون نہ کرے، مسجد کا تعاون نہ کرے، خدا کی قسم یہ اس سے بھی اور زیادہ اچھی بن سکتی ہیں، ان سے بھی زیادہ آباد رہ سکتی ہیں۔ اللہ کے قرآن کے درس زمین کے قدم قدم پہ جاری ہے اور جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ تو اس کی بے نیازی ہے نا، کسی کا پیسہ شراب پہ لگواتا ہے، کسی کا پیسہ اپنے قرآن پہ لگوا دیتا ہے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ کسی کا پیسہ کنجری کھا جاتی ہے، کسی کا پیسہ ڈاکٹر کھا جاتا ہے، کسی کا پیسہ ڈاکو کھا جاتا ہے، اور کسی کا پیسہ کھا کر ایک طالب علم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، لوگ بڑے سوچتے ہیں۔ تو خدا کے بندوں، تیرے مال میں، تیری کمائی میں بیوی کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ، اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ نہیں۔ چلنا کر، قرآن تیرا محتاج نہیں، نہ عورت کا محتاج ہے، نہ مردوں کا محتاج ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اس قسم کی اپیل رکھی جائے اس میں توجہ دیا کرو، برا نہ منایا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو کر اپنی بندگی سے تجھے نکال دے، مارا جائے گا۔ گندا لفظ مت نکالیو، ہلکا لفظ اپنی زبان سے مت بولنا، کہیں کفر نہ آ جائے کہ قرآن کی شان میں گستاخی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارا جیسا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وبنات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما، مولا کریم ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہماری بد کرداریوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری روح سیاہی کو معاف فرما، مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولا جو ہماری مسجد کے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ جتنی مائیاں جتنی بہنیں بیٹے آئی ہیں، جتنے مرد آئے ہیں، یا اللہ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنا، اعمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، کس سال میں قائم ہوگی۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، البتہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بتلائی، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس لیے اللہ والے ہر جمعرات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کئی صبح کو قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب جمعے کی جو عید بنی، مولویوں کے بھی ذمہ عذاب آ گیا، پڑھنے والوں کے ذمہ بھی عذاب آ گیا کہ عید بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو یوں سمجھو خصوصی طور پر بخشش کا دن ہے۔ ایک تو عید کا دن، شکریہ کا دن، لیلۃ الجائزہ کا دن، اور دوسرے جمعے کا دن، دو برکتیں جمع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 2 خطبے اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں، بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے، بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کام تو کرنا ہم نے،
یوں کہو نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی، تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر جمعے کی اور دو برکتیں جمع ہو جائیں، ایک جمعے کی برکت ایک عید کی برکت، تو اندازہ لگا لو رب العالمین بندوں سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده ایسی ہوش رکو گئی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا۔ خبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے۔ سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ وَإِلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، او میرے اللہ ہم قبر عذاب قبر کو نیند سے تعبیر کرتا ہے۔ سمجھو ترجمہ، قیامت کا عذاب دیکھ کر عذاب قبر نیند یاد آیا۔ قبر کا وہ عذاب جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر مردے قبر کے عذاب کو نیند بتا رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ابھی ہم سو رہے تھے، کس نے ہم کو نیند سے جگا دیا؟ جگہ ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی وعدہ آ گیا، وہی قیامت آ گئی جس کا تم سے نبیوں نے وعدہ کیا، جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی، کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا، کل کیا مصیبت پیش آئے گی، کل کیا اچھائی پیش آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اگر یوں علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جائے ہی نہ۔ اگر یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا۔ فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خداوند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اسی لیے حکم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے۔ جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ تب بد نصیب لوگ ہم ہیں، گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں،
گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، بے ہوشی میں موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ، کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار، میں خدا کی بادشاہت ہے، قیامت میں بھی، بعد میں بھی، پہلے بھی میری بادشاہ چلتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنا، پڑھا، دور کیا، عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے، جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عادت ہے نا، رمضان میں ناظرے پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، عید پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، جس کو دو چار صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیا میں زندگی کو تلخ بنا دوں گا، ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا، پچھتاوے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ٹکریں کھائے گا، اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج یہ ٹھوکریں کیسی، آج یہ ٹکریں کیسی، آج یہ پریشانیاں کیسی۔ آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تجھے یاد ہوگا میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا رہا، میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا، میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا، فنسیتها، تو نے میرے قرآن کو بھلایا، میرے قرآن کو ٹکرایا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، آج مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پر پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر، وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے۔ عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا سی تلاوت کر لی، اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی، لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو، بے نماز بن کے نہ مرو۔ مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا، بیماری آئی نہیں 8 دن پہلے بے نماز ہو جائے گا، مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا، 1 دن پہلے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا۔ اور خاتمے کا اعتبار ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر،
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے. شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی تھی. اتنی بیمار لیتے لیتے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی. رکوع کا اشارہ کیا تو زندہ تھی، تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا، اسی میں جان نکل گئی. سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں موت آ گئی. کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے. جب یہ فکر ہوگا، جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈال لو، درود پاک کی عادت ڈال لو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک تو نیکیاں بڑھیں گی، اعمال بڑھیں گے، اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھ لی وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بے برکتی اسی لیے ہے، گھروں میں رحمت برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے. حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نماز پڑھو، وہاں قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، درود شریف پڑھو تاکہ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول. پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہیں کیوں جی؟ پیر پیرا محبوب سبحانی پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی کہیے رحمت اللہ. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں اور میرے بیٹوں میری نصیحت نوٹ کر لیں، میری وصیت نوٹ کر لیں، نصیحت نوٹ کر لیں. جو بے نمازی آدمی مر جائے، سنیے بے نمازی کے متعلق حضرت شیخ کا فتویٰ جو کوئی مولوی بتاتا ہی نہیں ہے. ہاں اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر حلوہ کہاں سے ملے. اللہ اکبر. فرمایا جو بے نمازی مر جائے، مرنے کے بعد اس بے نمازی کو غسل نہ دیا جائے. بے نمازی مر جائے اس کو کفن نہ دیا جائے. بے نمازی مر جائے اس کو مسجد کی 4 پائی پہ لٹا کے اٹھا کے لے کے نہ جایا جائے. جو بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. بے نمازی جو بے نمازی مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس لیے کہ بے نمازی پہ قبر کا عذاب ہوگا اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان جو دفن ہیں ان پہ بھی عذاب ہوگا. یا حضرت کیا کریں پھر؟ فرمایا جو بے نمازی ہے اس کے پاؤں کو رسی باندھ کے اس کو گھسیٹ کے شہر کے باہر اس جگہ پہ پھینکو جہاں مردار جانور پڑے ہیں، اس لیے کہ بے نمازی اور مردار جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور میرے پیر حضرت سلطان العارفین جناب سلطان باہو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے ولی بزرگ ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو، کیا دو آمین. آپ فرماتے میں صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا، کیا دیکھا؟ کتا بیٹھا ہے اپنا منہ چھپا کے. صبح کتا منہ چھپا کے بیٹھا. میں نے پوچھا کتے منہ چھپا کے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے زبان حال سے کہا اس لیے منہ چھپائے بیٹھوں کہ صبح کو بے نمازی نظر نہ آ جائے. جانور بھی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ بے نمازی ہیں. اس لیے دعا فرمائے اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی باجماعت بنائے. خود پڑھو، اپنے گھر والیوں کو کہو نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو کہو نماز پڑھے. ہماری اولاد کو تھوڑا بہت 5-7 پاؤنڈ کا نقصان کر دیں ہم سزا دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے، سزا نہیں دینی چاہیے. لیکن حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت تشریف فرمایا پوچھ لیجئے کہ جب بچہ 8 سال کا ہو جائے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو تھپڑ مارو اور کہو کہ چل کے نماز پڑھ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز نصیب فرمائے۔ تو پہلا ذکر سے مراد 5 وقت کی نماز، اور دوسرا ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرے پیارے محبوب عنان فرما دیجئے اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، جسے رب رکھے اسے کون چکے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید یہ اللہ کی آخری اور چوتھی اور ساری کتابوں میں سے اعلیٰ اور افضل کتاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے وہ شخص جنہوں نے قرآن مجید منہ زبانی یاد کر لیا، قیامت کے دن حافظوں قاریوں کے ماں باپ کے سر پر اتنا اعلیٰ نورانی تاج ہوگا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ وہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے، آواز آئے گی وہ نبی آ رہے ہیں، جواب آئے گا نبی نہیں، یہ رسول اللہ کے وہ امتی ہیں جن کے بیٹوں نے قرآن مجید کو منہ زبانی یاد کیا تھا۔ اور جو حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ قرآن مجید کی جتنی آیات پڑھتے جاؤ گے جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ گے، جہاں آخری قرآن مجید کی آیت ختم کرو گے وہی جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہے۔ جتنی بھی قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ تو معلوم ہوا قاری حضرات، حافظ حضرات قیامت کے دن ان کو جنت میں 6666 درجے آٹومیٹک ملیں گے کہ ان کے سینے میں قرآن مجید جمع ہے۔ اس کے اوپر عمل کتنا کیا، اس کی خدمت کی کتنی کی، آگے ان کے شاگردوں نے کتنی خدمت کی، اس کا اجر اور جزا اللہ کریم اس سے علیحدہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں فیصلہ آباد ختم نبوت مرزائیوں کے خلاف تقریر کی تو مجھے جیل میں جانا پڑا، 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ تو مجھے وہاں 1.5 مہینہ رہنے کا موقع ملا، اپیل ہوئی، اس کے اندر انہوں نے میری باقی سزا ختم کر دی۔ میں ان کوٹریوں میں گیا جہاں وہ لوگ قیدی ہوتے ہیں جن کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو، ان کو سزائے موت دے دی جائے، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب حکم آئے کہ فلاں تاریخ کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو۔ ان کوٹریوں میں گیا تو جس کو جا کے میں نے دیکھا ہر ایک کے سامنے قرآن مجید کھلا ہے اور وہ تلاوت کر رہا۔ میں نے ان سے پوچھا تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے قاری صاحب ہمیں یہ تو حکم ہو گیا کہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اگر موت کا اتنا کم صدمہ دکھ ہوتا ہے، اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہم اس تاریخ کے آنے سے پہلے مر جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے، اتنی راحت ملتی ہے، گویا کہ ہمارے ضمیر یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، شاید اس کی برکت سے اللہ رحم کر کے تمہیں باعزت طور پہ بری کر دے۔ اور اکثر لوگ ایسے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے گڑ گڑا کے خدا کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یا نہیں؟ بولو۔ پکڑنے پہ آئے تھوڑی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے، معاف کرنے پہ آئے تھوڑی سی نیکی پہ معاف کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فحشہ بدکارہ زانیہ، جا رہی تھی جنگل میں، راستے میں کتا پیاسا تڑپ رہا تھا، اس نے کنویں سے موزے کے ذریعے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ عورت مر جاتی ہے۔ وقت کے پیغمبر نے دیکھا کہ سبز رنگ کا لباس پہنے جنت کے باغوں کی سیر کر رہی ہے۔ عرض کیا یا اللہ یہ تو فحشہ بدکارہ عورت تھی، آپ نے اس کو جنت کا ٹکڑا جنت میں کیسے بھیج دیا؟ فرمایا اس ناپاک کتے اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے، مجھے اس کی یہی نیکی پسند آ گئی، میں نے ساری زندگی کے زنا معاف کر کے اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اپنے پاؤں کو پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب۔ اور ایک عورت نے جو نماز بھی پڑھتی تھی، ذکر اذکار بھی کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی،
لیکن بلی کو باندھ دیا کہ وہ روزانہ اس کا دودھ پی جاتی تھی، وہ بھوکی تڑپتی ہوئی مر گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی نمازوں کی پرواہ نہیں کی، یہ سزا دے کے اس کو جہنم میں سیدھ کر۔ تو پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی چیز سے پکڑ لیتے ہیں، معاف کرنے پہ آئے تو تھوڑی۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا، کانٹے تھے ایک طرف کر کے راستہ صاف کر دیا، اللہ کریم نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بندے دے قبضے جو ہوئے کبھی معافی نہ کرے، میرا خیال ہے، جی خیال ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ اس کی وہ بہت بڑی رحمت وسیع ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آؤ، اپنی جبین نیاز خدا کے دروازے پہ جھکاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، ابھی یہاں کا پانی الہ الا اللہ